یہ جو حروف مقطعات ہیں کیا یہ بھی متشابہات میں سے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے علماء اس کی کھوج میں تلاش میں کیوں رہے پوری روایت کے اندر کاوش میں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اصل میں حروف مقطعات اصل میں تو الفاظ ہیں، بنیادی طور پر تو ان کا تعلق کسی غیبی حقیقت اس سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی غیبی حقیقت جس کو جو ہماری نظروں سے مستور ہے اس کو بیان کیا گیا ہو۔ تو لیکن وہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہاں میم عین سین کاف، یہ بظاہر تو مفرد الفاظ ہیں، ان کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس سے بعض اہل علم کا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ یہ بھی گویا متشابہات میں سے، تو ایک پہلو اس میں یہ ان کو متشابہات میں شمار کرنے کا آ سکتا ہے کہ چونکہ ان مفرد الفاظ کا معنی ہمیں معلوم نہیں، تو پھر یہ متشابہات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صورتوں کے شروع میں رکھ تو دیے ہیں، لیکن ان کا جو بھی کوئی معنی یا مراد ہے اس تک ہمیں رسائی نہیں دی۔ بالکل صحیح۔ تو بس جو بھی ان کا مراد ہے یا مطلب ہے اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ تو ایک اہل علم کا ایک رجحان اس طرف ہے۔ بعض دوسرا اہل علم کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، یہ اس طرح کے متشابہات نہیں ہیں، تو ان کا کوئی مفہوم یا مطلب یا ان پر کوئی دلالت ان کی کوئی ہے جس کو ہم غور کر کے قیاس کر کے اشارات سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ گویا یہ اس دائرے میں آتی ہے کہ لا یعلمہ الا العلماء، علماء جان سکتے ہیں۔ تو ایک رجحان یہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس جی ان کی بالکل قول ملتے ہیں، وہ ان کو متشابہات میں نہیں شمار کرتے، وہ ان کی ایک استنباط کر کے ان کا مصداق طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں آپ دیکھیں تو مثلا مولانا فراہی نے اسی رجحان کے تحت کچھ اور ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ جی جی، کہ یہ ان الفاظ کے مفرد الفاظ کے بھی ایک مدلول ہوا کرتا تھا قرآن مجید کی معاصر یا اس سے پہلے کی زبانوں کے اندر، اور مفہوم شاید اس وقت تک معلوم تھا لوگوں کو، لیکن ان کا نقطہ نظر یا رجحان یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ صورتوں کے نام کے طور پر یہ رکھا گیا ہے، یعنی الف لام میم کا مطلب حاذہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ سورہ نون والقلم تو یہ سورہ نون ہے۔ کہتے ہیں کہ بظاہر تو وہ نام رکھے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے نام جب رکھ دیا جائے کسی چیز کا تو اس کے مدلول یا مفہوم زیادہ بنیادی طور پر اہم نہیں ہے، نام ایک عنوان رکھ دیا گیا، لیکن کوئی نہ کوئی مناسبت اس صورت کے مضمون میں اور اس عنوان میں ہے جس کو ہم لسانی تحقیق سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو کچھ جگہوں پہ انہوں نے کیا بھی ہے، جیسے نون مثالاً، کہ نون کا لفظ جو ہے وہ عربی میں وہ حرف بھی ہے، لیکن نون کا لفظ مچھلی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو سورہ نون میں مچھلی والے پیغمبر کا ذکر بھی ہے، تو ایک مناسبت سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح ایک زیادہ نمایاں مثال ان کے ہاں انہوں نے بیان کی کہ طا جو ہے یہ عبرانی میں اس کے لکھنے کی جو شکل ہے وہ سانپ سے ملتی ہے۔ تو اب جن جن صورتوں میں بھی طٰہٰ، طاسین، طاسیم میم ذکر ہے، ہمیں ان سب صورتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ سانپ دکھانے کا معجزے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ باقی جو صورتیں ہیں ان کے بھی ان مفرد الفاظ کے کچھ مفاہیم ہوں گے جن کی صورت کے مضمون کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو یہ دونوں تینوں رجحان اہل علم میں ہیں۔ بالکل صحیح۔